ہومڑے نہ کی نمے دین نے آمڑے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبیین سلب نبوت دا عقیدہ سر کوئی نہیں، سلب نبوت ناجائز ہے، آپ اللہ دے نبیین لیکن جلوہ گر ہو سن تا اپنا کلمہ کوئی نہ پڑھے سن، عیسیٰ پیغمبر کلمہ ہی سر محبوب دا پڑھ سن تے تبلیغ بھی پیارے محبوب دے دین اسلام دے کوئی نمہ نظام کوئی نہ ہو سن، یہ نظام مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ معاملہ غیب دا مولوی سر ایمان امام مہدی نے جلوہ گر ہومڑے معاملہ غیب دا مولوی اثر ایمان ہے، قیامت دا نہیں ہے، 50,000 سال دا نہیں ہے، قیامت دا نہیں، معاملہ غیب دا ہے لیکن مولوی اثر ایمان ہے، پل صراط ہے، مال تو زیادہ بریک ہے، تلوار تو زیادہ تیز ہے، کوئی کھڑے ہو کے جٹ تو جٹ بندہ بھی نہیں آدھا مولوی صاحب میں جو ای گال کو من لے عقل اچ گال آندھی نہیں ریٹھا ہی نہیں، عقل دے وچ گال ہی نہیں آدھی میں کیویں منیا، وہ میرا دے نہیں میرا ایمان ہے، میزان عدل ہے وہ دے میرا ایمان ہے، حوض کوثر ہے وہ دے میرا ایمان ہے، مقام شفاعت مقام محمود اللہ قیامت دنیا اپنے محبوب کو عطا فرماوڑے مقام مل چکے، اس دا اظہار قیامت دے دن ہومڑے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بلکہ شیخ محقق جیسے جوان فرمینن او قادر مطلق جرا ہر عمل کو جان دے، این قبر دی اندر بھی فیصلے تھے پین، یہ قیامت دنی اللہ تعالیٰ جنت کے دوزخ دے فیصلے واسطے نہیں بنایا، اللہ قیامت دنی بڑھے صرف اپنے یار دی عظمت نہیں کھوڑ واسطے۔ فرمایا محبوبہ آدم تو گھن کے آخری انسان تک پوری دنیا کو کٹھا کرے سا اور اس دنیا کو در در ہوتے بھی جیسا در در دے دھکے کھاسن، ہر نبی فرمائے سیزابو الہ غیری انا لیسا لہا، میں دروازے ہوتے ونڈو، اب رب جلال چیز کون کلام کرے، ایسا کلام نہیں کرے، میں دروازے ہوتے ونڈو، حضرت عیسیٰ پیغمبر اکشن اذهبوا الى محمد اور جو لوگ پیارے محمد کے دروازے ہوتے یہ مقام اللہ نے انہوں کو عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ آسن میرے کریم آقا اس وقت اللہ نے کلام کرے سن جے پوری دنیا خاموش ہو سی اور اللہ تعالیٰ فرمائے سی ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرمائے سی محبوب اپنے سر مبارک کو بلند کرو، آج تک بڑی بلندی دلیں گے، سل توتا محبوب تو سب منگ دے ونجو میں رب تو کو عطا فرمائے دا کتھے وہ عقیدہ جڑے آدھے ودن اللہ دے نبی عاجزن جس کا نام محمد یعنی وہ کسی چیز کے مالک کو مختار لگی تو کھڑ گئی رفع یدین کی رات خلف الامام آمین اچھی آکھنی ہے نہیں آکھنی، یہ تا آئمہ دین انہوں نے فروئی اختلافات او تیرے ایمان کو چٹ گئے جے دے رفع یدین کے قرات خلف الامام دے ہوتے تو بھولیا کرے وہ دے کتابیں دا چاہ کے مطالعہ تکر وہ دے کتابیں لکھا کرے نبی دی تعظیم ایویں کرو یہ وڈے بھرا دی تعظیم ہوتی ہے، تو نماز نال پیار کی کرے نبی کو کٹ کر کے انہیں دے کتابیں لکھا کرے نبی ایمے کے جیویں علاقے دا چودھری وڈیرہ تے سردار ہو انہیں دے کتابیں لکھا کرے محمد بھی کیا گال ہے، اللہ اگر چاہے تو کروڑ محمد میں پیدا کر سکدے، کروڑ محمد اللہ بے بڑھا سکدے، اساں یہ دے کہ محمد کائنات تے ہک کے ہن قلم بھی ٹوٹ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی دی قلم خشک ہو گئی ہے، پیارے محمد جیسا نہ کوئی آیت نہ کوئی کائنات وچ پیدا ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، رشتہ کرن پونے تا دے دیں دا خاندان ہے یا کوئی نہ بے نسلہ تا نہیں، ایدہ خاندان ایدہ کف ایدہ قبیلہ خاندان کو لیندہ مسجد واسطے ہوں دی بھئی مسجد کیوں نہیں گلیندہ کہیں دی عقیدے واسطے ہوں دا خاندان کیوں نہیں تکیندہ، ایدہ خاندان کیتا ہے، ایدی جماعت کیتا ہے، ایدی مسیطہ کیتا ہے، ایدی مراکز کیتا ہے، یہ کیلی جاتے رامن والے گئے کوئی انچیتا بہر تو آوے اندھے نال کاروبار دی شراکت نہیں کریں دا تو اپنا ایمان برباد کی دی کھڑے انہیں دے کتاباں میں لکھیا کرے یزید حق دا خلیفہ ہے، امام حسین نے بغاوت کی تھی میدان کربلا، وہیں تو اپنا نمازہ پیارا کر تو بڑا نمازی بجا کھڑے انہیں تیرا ایمان برباد کر دیتا، ایمان تیرا چٹ دیتا، اگر خواجہ غلام حسن پیر شواق دا عقیدہ سچا کوئی نہیں جے اشارہ کر کے دنیا کو کلمہ پڑھے تو انہیں دا عقیدہ سچا ہے، کس واسطے عقیدہ ہوتے پردے آگئے ایسا چیز ہے ازہر من الشمس اور اس امت دا اعزاز تسلسل ای امت دی شان ہے، اس امت دی اندر تسلسل ہے، انقطاع کوئی نہیں، قرآن کریم پڑھاون والے ہیں تو تسلسل ہے، کوئی بندہ تو علی بھی چوٹی گڑے حافظ صاحب جڑا کہ میں کو ڈائریکٹ ہے جبریل قرآن پڑھا گئے، تسلسل ہے، نوری سے باکسن میں استاد حافظ غلام سرور پڑھا ہے، انہیں کو پوچھو اپنے استاد دنا گن سے، انہیں دے استاد کو پوچھو اپنے استاد دنا گن سے، میں حدیث پاک جنہ کو پڑھی میں اپنے استاد دنا گن سے، بے حقیہ زمان وہ اپنے استاد غزالی کے زمان دنا چاہے سے، پتہ چلتے اس امت دا تسلسل ہے، علم دا بھی تسلسل ہے،
قرآن حدیث ہر شے پڑھن دا تسلسل ہے تے بے نسلی جڑی بوٹی اپنا تسلسل تا ثابت کرے تو جو اج ابھریا کھڑے بٹوں دی طرح تو جو برباد کیتی ویندے اے ترس تیرا ڈاڈا بابا کتھے تو آیا کیڑے پاسوں بے شک حسن لفظ تیرے واسطے بھاری پے ہومن میں تیرے ایمان کو بچاوڑے تیرے ایمان کے تحفظ واسطے بیٹا عرض کرنا کیوں نے تحقیق کرنا ہر معاملے کے اندر تحقیق ہے ہر معاملے دے واسطے تو محقق بنیا ودے ایمان دے معاملے دے اندر تو تحقیق کیوں نہ کردا ایمان دے معاملے دے اندر چپ کر کے کیندے پیچھے کیوں ٹر پوندے تے کو سب کچھ بول ویندے تے کو اولیاء بھی بول ویندے طریقت بھی بول ویندی ہے تے کو اپنا عقیدہ ہی بول ویندے خدا را اپنے عقیدے دے اوتے کمپرومائز نہ کرے عقیدہ برباد نہ کرے عمل دے وچ اگر کمزوری آ گئی وہ اللہ تعالی معاف کر لے سی لیکن اگر عقیدے دے اندر کمزوری آ گئی تو ول کری معافی کوئی نہیں اس واسطے بابا جی فرمائیں گناہگار دی بخشش ہے لیکن غدار دی کوئی بخشش نہیں معاملہ سب غیب لیکن سارا ایمان ہے انہیں تمام غیبی معاملات دے ایمان ہے اللہ دے نبی دی ہر عظمت ہر شان مرتبہ مقام رفت بلندی ہر شے دے ہوتے سارا ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب اے مومن دی پہلی شان ہے مومن غیب دے ہوتے ایمان رکھ دے ہن سوال پیدا تھیندے مفسرین کرام نے سوال اٹھائے تھے کو میں کو سمجھاون واسطے انہیں کہ جب معاملہ سارا غیب دا ہی انڈیٹھا معاملہ ہے تے اے جڑا مومن منی بیٹھے اے غیب والی چیزاں انہاں کو دسایاں کہیں رب تو علیحدہ نہیں ہر کہیں دے نال رب تو ہر کہیں کلام کریں دا نہیں اللہ دا کلام تو کوئی سمجھ نہیں سکتا بشر دی طاقت ہی نہیں ڈائریکٹ اللہ نے کلام کرے پیارے محبوب کی ذات اللہ دے نبی جبریل آوے یہ تو نبی دی شان بشر نال رب کلام نہیں کرے دا بشر کلام سمجھ نہیں سکتا رب کو دیکھ نہیں سکتا بل اے جو آدھے بیٹھن کے میرا ایمان ہے اللہ دی ذات تے ایمان فرشتے دے اوتے ایمان آسمانی کتاباں دے اوتے ایمان مرن جیون دے اوتے ایمان قبر دے اوتے ایمان یا قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے یا جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہے اج تک کہے نہیں آکھیا کہ میں قبر کھٹ کے دے دا اگر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے تو میں دے دا کیڑا باغ قبر وچ لگا پیا کہ اج تک آکھیا لیکن ولوی ایمان ہے تو ول سوال پیدا ہوندے انہاں کو اے جو غیب دی چیز ہے انڈیٹی چیز انہاں کو کہہ دسے کہ جڑے اتنا وکے بیٹھن یا ادنا ساری عقل بے شک نہیں منے دی ولوی اصل ایمان ہے انہاں کو کہہ دسے فرمایا اخبرهم به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں کو بھی کہیں نہیں دسایا اللہ نے جے کو دسائے اللہ دے نبی پاک کو غیب خدا دیتے اللہ دے نبی نے تمام غیب دے خبرہ دیتے مومن آدھے میرا پیارا محمد سچا ہے صادق اور مصدوق ذات ہے میری عقل توڑے گال نہیں آدھی میرا لجپال نبی سچا ہے لہذا ہر شہد ہوتے میرا ایمان ہے میں انہاں کو غیب دے خبرہ دیمن والے مومن دے نبی ہیں اللہ دے نبی نے غیب دے خبرہ دیتے اللہ دی توحید دا اعلان کرے کہ دے مکہ دی دھرتی دے ہوتے اتنے بڑے غیب دا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ اللہ کو حکمت نو دنیا و آخرت دی اندر کامیاب ہو انہیں تمام غیوبات یا خبر اللہ دے نبی دیتے ہیں اچھا جے کوئی علم نہ ہوئے کیا وہ خبر دے سکتے اگر نبی دے کول غیب دے علم ہی کوئی نہیں تو خبرہ کہہ دیتے ہیں جب نہ سامن والے پیارے نبی پتہ چل دے اللہ نے سارے آسمانات زمینات غیب اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دی ذات کو عطا فرمائے مولوی جڑا منبر دے ہوتے بے کہ قیامت دا منظر پڑھ دے کلیں دے کول اٹھی کے پوچھ تو قیامت لیٹھی کھڑے قیامت غیب دا معاملہ ہے یا دا ڈٹھا ہویا معاملہ ہے اوکش غیب دا معاملہ ہے اچھا غیب دا معاملہ ہے تا کل دی گال ہے کہ جی کل دی گال ہے بھئی تو تا دے کل دی خبر نبی نہیں جانتا تے کو کل دا کہہ نسا ہے تے کو کل دا خبرہ کہہ دیتے ہیں کل بروز قیامت فلاں ہومنے مولوی جواب جکسی میں قرآن پڑھے میں انہیں کل اتنا سوال کر قرآن تے کو غیب نسیں دے جے دے سینے دے ہوتے قرآن نازل تے قرآن آمنہ دلال کو غیب نہیں نسیں دا کت عقل چٹیج گئی ہے کت عقل مریض گئی ہے قرآن جس قلب انور دے ہوتے نازل ہوئے اور قرآن ایسی کتاب ہے وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر آسمان دے غیب دا ذکر بھی قرآن ہے زمین دے بھی ہر غیب دا ذکر قرآن کریم دی اندر ہے قرآن مرکز ہے تمام علوم اور معارف دا ابتدا تو گن کے انتہا تک ہر شے دا ذکر وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر خشک شے دا ذکر بھی قرآن ہے تر شے دا ذکر بھی قرآن ہے سمندر دے اندر راون والی مخلوقات دا ذکر بھی قرآن ہے برون دے ٹبے تے ریگستان چولستان او زمین دے کلیجے
دے اوتے ٹرن والے چھوٹے جے کیڑے دا ذکر بھی قرآن وچ ہے، اور کھیتی دے سیٹے دے اندر دانا ہے، اس دانے دا تے کو حال ہے نہیں علم، لیکن این دا ذکر بھی قرآن وچ ہے۔ اللہ ہر غیب قرآن وچ رکھے، قرآن پیارے محمد کریم دے سینے دے اندر، اور قرآن سمجھاون والے سب کو کون ہیں؟ اساڑے پیارے مصطفیٰ محبوب کے ساتھ۔ پہلی صفت مومن دی کہ یؤمنون بالغیب، مومن غیب دے اوتے ایمان رکھ دے، ویقیمون الصلاۃ، غیب دے اوتے ایمان رکھن دا نتیجہ کیا؟ معاملہ غیب دا، لیکن اے جڑا ایمان ہے دا یقین کر کے وہی غیب الغیب ذات کو سجدے کھڑا کرے لے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرے لے۔ اے نہیں آتا کہ جے کو سجدہ کرنے میں پہلے دیکھا تو صحیح، آخر سجدے جیسا سودا ہے، متھا ٹیکڑم نک رگڑنم، اور میں زمین دے اوتے متھا رکھ کے آکڑے سبحان ربی الاعلیٰ، میں پستا میں رب اعلیٰ ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ آخر اتنا بڑا سودا جو کرنے میرے سامنے تاوے ول میں وہ کو سجدہ کرا، مومن کے دعویٰ نہیں کرنا۔